بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خبر دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو انبیاء نہیں لیکن انبیاء کرام اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں ان کی صفات بتائیں تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے بندے ہیں جو آپس میں بغیر کسی قرابت داری اور واسطے کے محض اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ ان کے چہرے پر نور ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے، خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ناظرین کرام، بر صغیر کی زمین مدتوں سے ترس رہی تھی، ایمان کی بستیاں جو تھیں وہ اجڑ گئی ہوئی تھی۔ مدتوں سے ترستی جبینوں اور ترسی روحوں کو خدا آشنا کرنے کے لیے خود شناسی اور خدا شناسی، اور ناظرین کرام مردہ دلوں کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے ایک ہستی بر صغیر میں آئی جس نے قلوب کی اجڑی بستیوں کو پھر سے، اس زمینوں کو جو ایمان سے تہی دست تھیں، پھر آباد کر دیا اور تخم ریزی کی، سجدوں کی، اور پھر ناظرین کرام وہاں پہ ایسی بہاریں آئیں ایمان کی، اور قلوب اس طرح زندہ ہوئے کہ پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب ان کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے یہ کہنا پڑا کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارہ پیر کامل، کاملارہ رہنما۔ اور ناظرین کرام معاف کیجیے گا، اقبال نے کہا حضرت داتا گنج میں، سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔ اور مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس صدی کے مجدد تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان کے قدم جس شہر میں لگ گئے ہیں وہ قطب الارشاد بن گیا ہے، وہ شہروں کا قطب بن گیا ہے۔ ناظرین کرام، رشک ملائکہ یہ سرزمین بن گئی، یہ لاہور ان کے دم سے منبع انوار بن گیا، اور رشک ملائکہ ہے وہ جگہ جہاں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ وہ خزانے بانٹتے ہیں، علم کے بھی، روحانیت کے بھی، معرفت کے بھی، اور یہ 1000 برس ہو گیا، اور آج تک ہر دن جو آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جس طرح رب تعالیٰ کی شان ہے کل یوم ہو فی شان، اس کی ہر روز ایک نئی شان ہے، تو جو اس کے بندے ہوتے ہیں، اس کے محبوب ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نئی شانیں عطا کرتا ہے ہر آنے والے لمحہ میں۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات، ان کی کتاب کشف المحجوب، اگر صرف اسی کا مطالعہ کر لیا جائے تو آپ فرماتے ہیں کسی اور کتاب کی حاجت نہیں رہتی۔ تو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار پر انوار ہے، وہاں جو لوگ جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے، جتنے اولیاء کاملین بر صغیر میں آئے ہیں، سوائے سیدنا اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا ہال روڈ پہ مزار مبارک ہے، وہ آپ سے پہلے آئے، ان کے بعد سب سے پہلے آنے والے بر صغیر میں سیدنا علی جویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اولیاء سے آپ نے فیض پایا، اور مجھے ناظرین کرام جو ایک بات ان کا فیض مجھے جو حاصل ہوا، اور میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں جب وہ پوچھتے ہیں نذیر غازی صاحب کسی ولی اللہ سے ملوا دیں، تو میں نے کہتا ہوں کہ میں ولی اللہ سے شاید آپ کو ملوا تو نہ سکوں، ولی بنا سکتا ہوں آپ کو، وہ نسخہ میرے پاس ہے، اور وہ نسخہ میں نے سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سیکھا۔ آپ نے لکھا کہ حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء کے امام ہیں، اور ان کی شان یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی جو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے بہت اوپر جا کے بزرگ ہیں، چونکہ آپ سلسلہ جنیدیہ سے تعلق رکھتے ہیں سیدنا داتا گنج بخش،
تو فرماتے ہیں کہ سیدنا جنید بغدادی کا یہ ارشاد ہے کہ باجی بستامی کی وہی شام ہے اولیاء میں جو جناب جبریل علیہ السلام کی ملائکہ میں ہے۔ اور جب باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا ہماری تصوف کی کتابوں میں، اس سے معراج بایزید کہتے ہیں، تو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ بڑی مدت کے بعد بوڑھا ہو گیا آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے یا اللہ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے، تیرے قربت کے لیے، تیری معراج کے لیے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بایزید مجھ تک پہنچنے کا آسان ترین اور جلد ترین طریقہ یہ ہے، تم میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک سے جو دھول اٹھتی ہے اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، مجھ تک ایک لمحے پہ پہنچ جاؤ گے۔ ناظرین اب یہ نسخہ جو ہے یہی اس امت کو باقی رکھ سکتا ہے۔ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دولت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے اٹھائی اور جو توحید کا درس دیا، آج بھی میرے بر صغیر سارا جو ہے وہ اس بات کا گواہ ہے۔ یہ یہاں تو کوئی مسلمان نہیں ہوتا تھا، یہ داتا گنج بخش کا فیض ہے کہ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے فضل و کرم سے ہیں اور ہمیں یہ خطہ زمین بھی حاصل ہو گیا۔ یہ داتا گنج بخش کا فیض ہے۔ آج حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کی شخصیت، آپ کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسجد ہے اس کے خطیب، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں داتا گنج بخش کی مسجد کا جو خطیب ہوتا ہے وہی خطیب اعظم لاہور ہوتا ہے۔ وہ میرے ساتھ ہیں، صوفی منش، میرے بالکل بھائیوں کی طرح، اور ان کے ساتھ مفتی اعظم 92 جناب مفتی محمد فاروق القادری، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ناظرین کرام پروفیسر محمد ادیم افتخار۔ افتخار کی خوبی یہ ہے کہ لاہور میں لاکھوں جو اولیاء کرام ہیں ان کے مزارات کا اس نے پتہ لگایا، اس پہ ریسرچ کی، اور یہ چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس لیے خاص طور پہ آج میں نے اسے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف۔ جی مفتی صاحب، میں نے کچھ کرامات، کچھ واقعات بیان نہیں کیا، میں نے کہا سارے آج آپ سے سنتے ہیں، داتا صاحب کے آپ قرب میں ہر وقت رہتے ہیں۔ آپ کی محبت ہے سر، سب سے پہلے تو بہت خراج تحسین، اور رہ جائے گی یہ بات کہ 92 چینل کے حوالے سے جو میاں صاحبان کی خدمات ہیں حضور فیض عالم سے، جو ہم صبح شام وہاں اس کا نظارہ کرتے ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے۔ غازی صاحب، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جو ذاتی آپ کی جو شخصیت اور تعارف ہے، مستند وہی باتیں ہیں جو آپ نے خود کشف المحجوب شریف میں مختلف مقامات پر ذکر کی ہیں، ٹھیک، یا دوسرا سورس وہ ہے کہ جو کاملین نے اس روحانی رابطے اور اس روحانی تعلق کے نتیجے میں موجودین میں، حاضرین میں آگے بیان فرما دی۔ ٹھیک، جیسا کہ ایک بنیادی تعارف آپ نے بھی فرمایا کہ حضور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کا جو شعر ہے یہ بنیادی طور پر حضور فیض عالم کا تعارف ہے، اور وہ روحانی تعارف ہے۔ واہ! اور میں اس پہ ایک بات عرض یہ کرتا چلوں کہ حضور فیض عالم کی شخصیت تعارف کے جو ان کا مرتبہ مقام علمی اور روحانی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وصال سے لے کر خواجہ اجمیری کے تشریف لانے تک یقیناً عیاں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ کے اس تعارف کے بعد جو دنیا کے سامنے ان کی شخصیت کا تعارف آیا ہے وہ پہلے نہیں تھا۔ اور میں اس کے لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، مقام اور مرتبے کی جو نقاب کشائی ہے نا اس خطے میں، وہ حضور خواجہ اجمیری نے فرمائی ہے۔ اچھا جی مفتی صاحب، ایک بات آپ نے لکھی، جتنے بر صغیر میں بڑے اولیاء کاملین آئے ہر ایک نے یہاں پہ حاضری دی۔ آپ نے حضرت مجدد صاحب کا قول ذکر فرمایا کہ لاہور قطب الارشاد ہے اور داتا صاحب کے قدموں کی برکت پورے ہند میں پھیلی ہوئی ہے، اس لیے کسی ولی کے لیے چارہ ہی نہیں تھا کہ وہ داتا صاحب سے فیض لینے کے لیے آپ کے سامنے عاجزی اور انکساری نہ کرتا۔ ہر دور کے اولیاء حاضر ہوتے رہے، اور بلکہ یہ اولیاء ہی نہیں، داتا صاحب رحمہ اللہ سے ایک جہان مستنیر آج تک ہے، عوام و خواص سبھی کے سبھی۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ دوستی تھی حضرت خضر علیہ السلام سے بھی، اور بعض مشائخ آج بھی فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام آج بھی داتا صاحب کے ہاں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت شیخ علی خواص رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی روشنی میں داتا صاحب کے کردار اور ان کی بہت ستھرے جو زندگی تھی اس کا پتہ چلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی 3 شرطیں ہوتی ہیں، جس میں یہ شرط موجود نہ ہو وہ جن و انس سے زیادہ عبادت کیوں نہ کر لے، جناب خضر علیہ السلام سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔
پہلی یہ کہ وہ شخص سنت کا عامل ہو، بدعتی نہ ہو۔ ٹھیک۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دنیا کا حریص نہ ہو، اگر اس کے پاس ایک روٹی بچی ہے تو وہ کل کے لیے نہ بچائے۔ ٹھیک۔ اور تیسری یہ کہ اس کا دل مسلمانوں کے لیے بالکل صاف ہو، کسی سے کینہ، تکبر، بغض اور عداوت نہ ہو۔ جس میں یہ تینوں شرائط موجود ہیں وہ اس اہل ہوتا ہے کہ جناب خضر علیہ السلام اسے شرف ملاقات بخشیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک بار ملاقات نہیں فرمائی بلکہ ان کی تو بہت گہری دوستی تھی۔ جی اعلامہ اقبال نے اس میں مور تصدیق ثبت کی ہے۔ پروفیسر افتخار آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا وہ واقعہ مشہور علامہ اقبال کے ایک سے زیادہ واقعات ہیں جناب خضر علیہ السلام۔ اچھا داتا صاحب بہت سارے اولیاء کو ملے، صرف 300 تو خراسان میں جن کو ملے، اور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پورے جہان کے لیے کافی، اس درجے کے لوگوں سے ملے۔ جی میں یہ ذرا بتائیں داتا صاحب ملے لوگوں سے بہت زیادہ۔ سب سے پہلے میں بتانا پسند کروں گا کہ آپ کی ولادت مبارک 400 ہجری ہے اور وصال جو ہے وہ 465 ہجری ہے۔ ٹھیک۔ آپ کا 31 سال کا جو ایام ہے جو بسر کی ہیں، جس میں آپ نے سیاحت بھی فرمائی ہے، وہ آپ نے اپنے حجویر اور غزنی کے اندر، اس غزنی کے علاقے یعنی افغانستان میں بسر کی ہے، اور باقی 34 برس آپ نے لاہور کو شرف بخشا۔ اچھا، اس میں سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو وقت آپ کا ہے فرغانہ، چین جانا، خراسان، ترکستان، اس کے درمیان بھی آپ جاتے رہے ہیں۔ اچھا، آپ لاہور سے باقاعدہ جیسے 460 ہجری میں آپ کے پیر و مرشد کا وصل ہوا، ٹھیک ہے، آپ اس وقت بھی اسی بیت الجن کے اندر جو ہے موجود تھے جہاں پہ آپ کے زانوں پہ آپ کے پیر و مرشد نے آخری سانس لیا اور جو ہے اس دنیا سے آخرت میں چلے گئے۔ لیکن میں آپ کو یہاں بتانا پسند کروں گا کہ آپ کے ساتھ 2 رفیق یار خاص تھے، اچھا، جن کا نام تھا ابو سید حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سید حماد سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کے مزار داتا صاحب کے اجوار میں تو واقع ہیں، گنبد کے نیچے واقع ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ دائیں جانب کون ہے اور بائیں جانب کون ہے۔ اچھا، دائیں جانب حضرت ابو سید حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار پر انوار ہے، اچھا، اور آپ کے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ سید حماد سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پر انوار ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ جب یہاں پہ آئے ہیں 431 ہجری کے اندر، تو یہاں پہ آتے ہی آپ یہ بھاٹی جو گیٹ ہے، لاہور میں باقی گیٹ کوئی نہیں تھا، صرف یہ بھاٹی گیٹ تھا، یہاں بھٹی قوم آباد تھی۔ داتا کا جو لقب ہے اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنا پسند کروں گا۔ داتا جو ہے یہ یہاں پہ کیونکہ ارائیں قوم بھی بہت زیادہ آباد تھی ہندوؤں کی، ارائیں جو تھے وہ جو مزارے تھے وہ جب اپنے مالکان کو، کیونکہ کاشتکاری ہوتی تھی، ان کو جب دیتے تھے تو وہ انہیں کہتے تھے ان داتا۔ اچھا، ان داتا، تو وہ ان داتا جو تھے وہ آ کر ان کو اپنی مزدوری کرتے تھے اور ان کو وہ دے دیتے تھے کہ جناب اب ہمارا سلسلہ جو روزگار کا اور بود و باش کا ہے وہ اسی پہ چلتا ہے۔ لاہور میں جب سیلاب آنے لگا تو یہی عوام، یہی ارائیں لوگ داتا صاحب کے قدموں میں آ کے لپٹے کہ جناب کہیں یہ پانی جو ہے ریلا جو ہے ہمارے گھروں کو تباہ نہ کر دے۔ آپ نے دعائیں اللہ تعالیٰ سے فرمائی تو وہ دریا جو ہے آج آہستہ آہستہ دیکھے کہاں سے کہاں چلا گیا۔ بڈھا راوی آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے جو گندا نالا بھی کہلاتا رہا۔ داتا علی حجویری کے دعا سے جب وہ دریا کا پانی قریب تک نہ آیا، آبادی کو اس نے برباد نہ کیا، تو انہوں نے آپ کو داتا کہنا شروع کر دیا۔ واہ، اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہاں سے داتا گنج بخش، یہ وہاں سے داتا کا آپ کو۔ اچھا، ویسے تو مفتی صاحب دیکھیں نا، داتا گنج بخشی ہے ہر وقت، اور بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ حدیث پاک آپ کے تو علم میں ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کہ داتا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی سب سے بڑا آپ کو اللہ و رسول العالم، آپ جانتے ہیں اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا، تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا داتا اللہ ہے، روزی رسان، وہ رازق ہے، اور اس کے بعد داتا میں ہوں اللہ کے بعد۔ تو اب اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا جو علم بانٹتے ہیں، تو جو علم بھی بانٹتے ہیں، روحانیت بھی بانٹتے ہیں، اور ہر وقت روٹیاں بھی بانٹتے ہیں۔ ہمارے افتخار صاحب نے جو بات کی نا جی، ایک میں وضاحت کر دوں، زائرین جو اندر تشریف لے جاتے ہیں ان کو سعادت ملتی ہے، تو وہاں سرکار کے جو مزار پر انوار ہے اس کے دونوں جانب بالکل 1.5 سے 2 فٹ کا ایک چبوترے سے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں۔ اچھا ہیں؟ جی ہیں، بڑے کم لوگوں کی توجہ وہاں جاتی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے، وہ جب ہم جاتے ہیں ہماری ساری توجہ اس طرف ہوتی ہے، صحیح، تو وہ دونوں جانب ہیں۔ اچھا، دونوں جانب موجود ہیں، اور ان میں سے جو جیسے انہوں نے بتایا ابو سعید، ٹھیک ہے، ابو سعید ان کا نام ہے، اور یہ ابو سعید وہ ہیں
کہ جن کی فرمائش پر حضور فیض عالم نے کشف المحجوب لکھی ہے، جن کے سوال کرنے پر، یہ وہ ابو سعید ہیں، تمہاری فرمائش پہ میں لکھ رہا ہوں، جی آپ کی فرمائش پر یہ لکھ رہا ہوں۔ داتا کے لفظ پہ جیسے فرمایا بات ہو، ایک تو انہوں نے اس کا تاریخی پس منظر بتایا نا جی، ہم اس کا علمی اور روحانی بات کرتے ہیں، بہت اچھا، تھوڑا سا آپ نے جی فرمایا۔ پہلی بات تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان جو اللہ پر یقیناً ایمان رکھتا ہے، وہ جو اس کا ایمان اور عقیدہ اللہ کے بارے میں، وہ کبھی کسی دوسرے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، یعنی کیونکہ باقی سب مخلوق ہیں، پتہ ہے نا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے، مخلوق ہے، یعنی اس کی بڑی مثال اور کیا دے سکتا ہوں کہ لوگوں کو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہاں سجدے لوگ کرتے ہیں، اور یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، حرام ہے، ہم منع کرتے ہیں، بالکل یہ غلط ہے، نہیں کرتا، اب وہ پرانے زمانے کا ہے، اب لوگوں کو بہت سمجھ آ، لیکن جو ایسا کرنے والا بھی ہے نا جی، اگر آپ اس سے بھی پوچھیں نا کہ تو نے کیوں کیا ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں ان کو خدا مانتا ہوں، ہاں وہ کہے اللہ کے بندے، اچھا وہ کہے گا کیوں، اس کا علم اتنا ہے، اس کی تربیت اتنی ہے، اس کو کسی نے بتایا نہیں، ایجوکیٹ نہیں کیا، اس کے اندر جو اس اللہ کے ولی کی لیکن جو امریکہ کو سجدہ کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا سر بات یہ ہے کہ آپ کو ساری امیدیں ساری آسیں امریکہ سے لگائیے، امریکہ جو کہ وہ ہم مانتے ہیں، وہ داتا بھی مانتے ہیں اس کو، انداتا بھی مانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس پر موجود ہے ایک بات، اللہ کریم نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے، رب تو اسے بھی الہ کہتا ہے، اور آپ نے جو بات کی، اب داتا صاحب پہ آ گئے، داتا صاحب، تو اتنی سی بات ہے، صرف کیا مطلب کہ دینے والا، عطا فرمانے والا، اور یہ بالکل کلیئر ہے کہ دینے والا کیا مطلب، سادی سی تعبیر اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ واللہ موتی وانا قاسم، یہ جتنے اولیاء کاملین ہیں، یہ وہ فیضان دنیاوی اخروی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے وصول فرماتے ہیں اور امت میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس پر میں ایک لطیف بات آپ کو بتاؤں، یمن سے ایک شیخ تشریف لائے زیارت کے لیے، اور ظاہر ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ بعض لوگوں کا چہرہ ہی ان کے اندر کے حال کی خبر دیتا ہے، تو زیارت کے لیے اندر گئے اکٹھے، جب واپس آ کے بیٹھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یا شیخ ماذا تقول فی ھذا الشیخ، کیا رائے ہے تمہاری حضرت کے بارے میں؟ اس نے کہا ھذا الشیخ من اہل الدیوان، حضور فیض عالم جو ہیں وہ اہل دیوان میں سے ہیں۔ اب اہل دیوان کی تشریح کے لیے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی اس پر بات کی ہے اور بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے۔ میں نے حالانکہ کچھ معلوم تھا، میں کہ ان سے سننے کے لیے میں نے کہا شیخ من ہوا اہل الدیوان، آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ پوری روئے زمین پر جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جن کو طلب کیا جاتا ہے چند لوگوں کو، حضور فیض عالم ان میں سے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ نے اس پہ بہت لکھا ہے، جی ہاں انہوں نے بھی لکھا ہے، جی ہاں انہوں نے بھی لکھا ہے۔ جی مفتی صاحب انہوں نے کیا ہے کہ صاحب دیوان، وہ تو ہمارا یقین ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا تو تبھی ان کے شیخ نے کہا کہ میں تمہیں مقرر کر رہا ہوں کتب اس شہر کا، لاہور میں تشریف وہ قطب الارشاد شہر لاہور بن گیا۔ حضرت والا مجھے اگر آپ اجازت دیں، میں داتا صاحب کا سلسلہ تو ذہب جو طریقت میں ہے اس کے چند اسماء پڑھوں۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ داتا علی حجویری کے پیر و مرشد تھے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی بھی پڑھتے ہیں، خطلی بھی، دونوں طرح بات، کیونکہ ڈاکٹر ظہور اظہر کہتے ہیں تو عربی میں ہم انہی کو فالو کریں گے۔ انہوں نے دو اس کے بتائے ہیں، خطلی اور خطلی، دونوں طرح زیادہ کہتے ہیں تو میں اس کی ان کے یہ جو داتا صاحب کے پیر و مرشد ہیں، یہ آگے مرید اور خلیفہ مجاز تھے حضرت علی الحسری رحمہ اللہ کے، وہ خلیفہ اور مرید تھے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ مرید اور خلیفہ ہیں آگے حضرت حضرت جنید بغدادی کے، اور وہ مرید اور خلیفہ ہیں سری سکتی کے، اور وہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت معروف کرخی کے، اور وہ مرید اور خلیفہ ہیں داؤد طائی کے، اور وہ مرید اور خلیفہ مجاز ہیں حضرت حبیب اجمی کے، اور وہ مرید اور خلیفہ مجاز ہیں حضرت حسن بصری کے، اور جناب حسن بصری نے اپنا ہاتھ دیا حضرت مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں، اور آپ بارگاہ نبوت سے براہ راست فیضیاب ہیں۔ یہ اتنا بہترین سونے اور ہیروں کا بنا ہوا سلسلہ جناب حضرت داتا علی حجویری کا، داتا صاحب نے اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں رہ کر بہت فیض پایا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ اس زمانے کے پیران اعظام اپنے مریدین کے باطنی احوال اور ظاہری احوال دونوں طرح کی تربیت فرماتے تھے، اور اصل پیروں کا مقصد ہی یہی تھا۔ تو آپ پیر و مرشد کے ساتھ دمشق کے سفر پر روانہ ہوئے، فرماتے ہیں راستے میں بارش شروع ہو گئی،
بارش کی وجہ سے زمین پر کیچڑ ہوا تو میں اپنے کپڑے بچانا شروع ہو گیا، لیکن اس کے باوجود میرے نالین اور میرے کپڑے اور لباس اور بدن کیچڑ سے ہو گیا، ملوث ہو گیا۔ لیکن میرے پیر و مرشد کے نالین بھی صاف، کپڑے بھی صاف، باوجود کیچڑ میں چلنے کے نالین پر بھی کیچڑ نہیں لگا ہوا۔ تو میں نے عرض کی حضرت والا یہ کیا، میں کیچڑ میں چل رہا ہوں، آپ بھی چل رہے ہیں، میں ملوث ہوں اور آپ کے پاؤں مبارک پر اور کپڑوں پر کچھ بھی نہیں لگا۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے اس وقت تربیتی جملہ فرمایا جو ہمارے لیے بھی آج ضروری ہے ان حوادثات اور پریشانیوں کے عالم میں۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنا قصد اور ارادہ ختم کر کے اللہ پر توکل کیا اور اس کے سپرد کر دیا اپنے آپ کو، سبحان اللہ تعالیٰ نے مجھے کیچڑ سے بچا لیا۔ سبحان۔ پروفیسر افتخار مجھے جانا ہے بریک کے لیے، جب میں واپس آؤں گا تو وہ بات آپ نے سنانی کہ آخری وقت آپ کے شیخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ کوئی شکایت نہیں کرنی، بس اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اور تصوف یہ ہے کہ رب سے دوستی لگانا، رب کا ہو جانا، یہی تصوف ہے سارا۔ اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین کرام، سید علی جویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک بھی شروع ہو چکا ہے، اور یہاں پہ خطیب اعظم بھی موجود ہیں داتا صاحب کے۔ اب یہ میری بات پہنچائیں گے، وہ جو جگہ ٹیکس لگا ہوا ہے داتا صاحب پہ، وہ انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو اب میں ان کو آج گواہ بنا رہا ہوں کہ یہ جا کے اسحاق ڈار صاحب سے اور جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو ہمارا پیغام دے دیں۔ یہ بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اور یہ میں اس وقت تک جگہ ٹیکس اس کو کہتا رہوں گا۔ بعض حلقوں سے مجھے کہا کہ جی یہ جگہ ٹیکس نہ کہیں، یہ اس سے بھی ورسٹ ہے، جگہ ٹیکس سے بھی ورسٹ یہ ٹیکس ہے، اس کو ختم کر دیں۔ شرم آنی چاہیے کہ دربار پنجا صاحب اور گرو نانک کا مزار جو ہے یہاں پاک پتن میں جو ان کا ہے جو بھی عبادت خانہ، اور اس طرح امرتسر میں جو گردوارہ ہے وہاں پہ پالش کرتے ہیں، جوتے صاف کرتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں لیتے۔ اور یہ اعلان کر دیں تو اتنے متول حضرات ہیں پاکستان میں جو کہتے ہیں ہم مفت یہ سارا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو مفتی صاحب کا بڑا شکر گزار، انہوں نے پیغام دیا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ناظرین کرام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدنا علی جویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام راستے بتا دیے ہیں جن کے راستے شیطان انسان کی ذات پہ، اس کی روح پہ، اس کے نفس پہ حملہ کرتا ہے، وہ سارے انہوں نے بیان کر دیے ہیں کمال سے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، بڑے واقعات میرے ذہن میں جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں۔ زید بخاری کا واقعہ، جو پطرس بخاری کے بھائی تھے، ان کو کس طرح فیض ملا۔ وہ تو بظاہر سیکولر آدمی تھے، لیکن انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے جو واقعہ، وہ ہلا کے رکھ دینے والا ہے۔ لیکن آج میرے ساتھ ہیوی اسکالر ہیں، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے بیان نہ کروں، ان سے زیادہ سنوں۔ پہلے کالر دے دیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی غازی صاحب قبلہ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، فرمائیں۔ غازی صاحب قبلہ سوال یہ ہے کہ بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ مرید بننے سے پہلے حضور دادا صاحب کی کشف الواجب پڑھنی چاہیے تاکہ جہل پیروں سے بچا جائے، شیخ کامل کی تاکہ صحیح معرفت ہو کہ ولی کامل کون ہے، کیا یہ سچ ہے؟ جی ٹھیک ہے جی، پوچھ لیتے ہیں۔ دوسرے کالر دے دیں جی، ایک ہی دفعہ دے دیں سارے کالر۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی سید ظفر جیلانی بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے۔ جی جیلانی صاحب، آپ کا فون تہجد پہ روز آتا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی فرمائیں۔ آمین آمین، بس آپ کی دعاؤں کے طالب دعا کیا کریے روز نام لے کے، بہت شکریہ۔ فرمائیں سوال۔ جی میرا سوال یہ تھا غازی صاحب کہ جن ہستیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ اصحاب کہلائے، تو جو اولیاء اللہ کرام ہمارے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جاگتے ہوئے ظاہری حیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، کیا اصحاب کے زمرہ میں وہ آئیں گے؟ نہیں آ سکتے، لیکن اس کا جواب ہم مفتی فاروق القادری صاحب سے لیں گے۔ تیسرے کالر دے دیں جی۔ تیسرے کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ غازی صاحب قبلہ، ہم سندھ سے جو آتے ہیں نا جی، تو داتا صاحب کے عرس مبارک کی برکتیں تو ہیں ہی ہیں، یہاں دودھ پینے کو ملتا ہے، اور غازی صاحب قبلہ اس کا کوئی پس منظر جو ہے وہ خالص دودھ اسی دن ملتا ہے، خالص دودھ بس 3 دن ہی لاہور میں ملتا ہے۔ جی مفتی صاحب، پہلا سوال آپ سے کہ مرید کو چاہیے پہلے بنیادی طور پہ غازی صاحب حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ملفوظ ہے کشف المحجوب کے بارے میں، جو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کو مرشد کامل میسر نہ ہو وہ کشف المحجوب پڑھے، اورا پیدا بھی شبد اسے مل جائے گا۔ اس کا دوسرا نہیں، اب ذرا ٹائم تھوڑا۔ مفتی صاحب، جو جاگتے میں زیارت ہو جائے کسی ولی اللہ کو،
کیا وہ صحابی کے درجے میں شامل ہوگا؟ نہیں، صحابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ حیات ظاہری میں رسول پاک کو اپنی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیکھے، ٹھیک ہے، اور پھر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اس 63 سالہ ظاہری حیات پاک میں زیارت کی ہو اور ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے تو اسے صحابی کہا جائے گا۔ ٹھیک جی۔ آپ پروفیسر اپنا افتخار آپ کی طرف آ گئے جناب۔ جی، آپ کے جب پیر و مرشد کا وصل کا وقت تھا 460 ہجری کے اندر، تو داتا علی حجویری آپ کے پاس ہی موجود تھے، زانوں پہ سر رکھا ہوا تھا۔ آپ نے ایک وصیت بڑی خوبصورت فرمائی کہ میرے پیارے بیٹے، آپ ان کو من پیر کہا کرتے تھے، آپ میرے پیر، شیخم، اے میرے شیخ۔ تو یہ الفاظ تھے داتا صاحب کے اپنے پیر و مرشد کی محبت کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا میرے بیٹے اس اعتقاد میں اس کے ساتھ یہ پورا یقین رکھنا کہ ہر کام کی اچھائی اور برائی خدا تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور کبھی رنجیدہ مت ہونا۔ اس کے بعد آپ کا وصل ہو گیا۔ ٹھیک۔ اب یہ ایک کالر نے کہا کہ وہ دودھ کا، تو وہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ داتا صاحب 431 ہجری میں جب لاہور تشریف فرما ہوئے ہیں تو ابھی تیسرا ہی روز تھا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا گزر رہی تھی، وہ دودھ لے کے جا رہی ہے، مختصر کریں نا، بہت زیادہ واقعات وہ اس بڑھیا کو آپ نے کہا کہ تمہارے گائے کے تھنوں میں سے دودھ نہیں آئے، خون نہیں نکلے گا، اور مختصر یہ کہ اللہ پاک نے واقعی وہ کرامت آپ کی وہ شو کی، جس کی وجہ سے تمام گوالے جو ہیں آج ویسی خالص دودھ جو ہے وہ اس پہ دیتے ہیں۔ چلیے، بالکل ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اور وہی پھر راجہ راجو جو تھا وہ شیخ ہندی بن گیا، جن کی اولاد اب مجاور ہے۔ وہ آپ کے کھڑا ہوں جب پڑھتے ہیں نا کسی ولی کے تو بندہ ویسے ہی سیدھا ہو جاتا ہے، پھر داتا صاحب کے ہوں تو پھر کیا بات ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ جناب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ایک تو بہت مشہور ہے واقعہ، لیکن دو کچھ ایسے واقعات ہیں۔ ایک ڈاکٹر نیاز صاحب کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نیاز جو تھے وہ بڑا ملنا چاہتے تھے کہ میری ملاقات کسی طریقے سے بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ہو جائے، تو وہ داتا علی حجویری کے مزار پر انوار پر چلے گئے۔ وہاں جا کے مراقبہ کیا تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پرفتو آئی اور آپ سے کہا کہ مغرب سے پہلے جوید منزل پہنچ جاؤ۔ ٹھیک۔ وہ وہاں پہ جب پہنچے تو دیکھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے سے گیٹ پہ کھڑے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا آپ نے میرا نام بھی بتا دیا اور جناب صاحب کچھ معاملات بھی ہو گئے۔ عبدالغفور قادری، سید عبدالغفور قادری سے۔ یہ مغفور قادری والا واقعہ تو نہیں ہے آپ؟ یہ سید مغفور قادری کا واقعہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ جو میرا ویٹ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سب کچھ ہوا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا میں کیلولہ کر رہا تھا تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پرفتو میرے پاس بھی آئی تھی اور کہنے لگے تمہارا ایک چاہنے والا تم سے ملنا چاہتا ہے، تو میں اس وجہ سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ اب یہاں پہ جلاب ہے، جلاب کا مطلب روز کو کہتے ہیں، پھول، یہ بھی فرنگ آصفیہ کے مطابق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1936 سے لے کے 1937 تک فجر کی نماز وہیں ادا کرتے رہے، ریگولر جاتے تھے، اور آدھا سپارہ بھی آپ وہیں پہ پڑھا کرتے تھے، تلاوت فرماتے تھے۔ یہ آپ کی ان سے اچھا داتا صاحب آئے ذرا وہ بتا دینا، جی جی، جب آئے ہیں لاہور میں تو کس بادشاہ کے ساتھ آئے تھے یا اکیلے آئے؟ جی وہ جو یہ خیال کیا جاتا ہے ایسی حقیقت میں کوئی نہیں، جتنی بھی حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کے حکم سے یہاں پہ آئے، کسی بادشاہ کے ساتھ، کسی بادشاہ کے ساتھ بالکل نہیں آئے۔ اور سلطان ابراہیم جو ہیں، جو سلطان محمود غزنوی کے پوتے لگتے ہیں، اس دور میں آپ کا وصل ہوا ہے۔ اچھا یہ اسماعیل بخاری، سید اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہاں داتا صاحب نے حاضری دی؟ میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھا ہے۔ جی وہ میں نے دیکھا ہے، لیکن یہ ایک قیاس ہے، قیاس ہے، اور ہوگا اس لیے کہ برے صغیر میں پہلے وہ آئے ہیں۔ اسماعیل بخاری جن کا ہار روڈ پہ مزار پرنوار ہے، وہاں پہلی مرتبہ آپ جو ہے وہ پہلے بزرگ ہی وہ تھے جو یہاں پہ آئے، برے صغیر میں آئے، یہاں پہ آنے والے پہلے بزرگ وہی تھے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پہلی صدی ہجری میں آئے ہیں۔ جی سید اسماعیل بخاری پہلی صدی ہجری میں آئے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا 360 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، ٹھیک، اور 460 ہجری میں آپ کا وصل ہوا ہے، ٹھیک۔ آپ کی عمر مبارک پورے 100 برس کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ داتا علی آپ کے والدین کے وہیں مزار؟ جی ان کے مزار بالکل بہت خوبصورت آپ نے بات یاد کروا دی۔
آپ کے جو والدہ محترمہ ہیں ان کے جو کمشنر بہاولپور تھے زبیری صاحب، وہ باقاعدہ 1959 کے اندر وہاں پہ جا کے حاضری دے کر آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو لاسٹ ایویڈنس ہمیں ملتا ہے سفینۃ الاولیاء حضرت حنیف صاحب بھی گئے وہاں جی، آج بھی مجھے والدین کے مزار پہ، اور وہ تعمیر بھی کروائے انہوں نے جی۔ حضرت دارا شکوہ جو قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ میں ادھر حاضری دے کر آیا ہوں، اور آپ کے ماموں تاج الاولیاء کا وہاں مزار پر انوار بھی ہے۔ ہاں، تاج الاولیاء، تاج العلماء بھی کہتے تھے، اور تاج العلماء بھی ان کو کہتے ہیں۔ انہوں نے داتا صاحب کی تربیت والد سے زیادہ انہوں نے تربیت، ان سے بہت متاثر۔ ایک مرتبہ حضور فیض عالم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کو وضو کرا رہا تھا، تو وضو کراتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مولا یہ تیری کیا شان ہے کہ تو نے بندوں کو بندوں کی خدمت پہ لگائے ہوا، آمین کے غلام بنے ہوئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ شیخ میرے اس دل کی بات پر مطلع ہوئے، اور مطلع ہونے کے بعد مجھے فرمایا کہ علی غور سے سن، اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی مقام تک پہنچانا چاہتا ہے اسے اپنے محبوبوں کی خدمت پہ لگاتا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ ایک فلسفہ، اس لیے اولیاء کرام 300 بندوں کی یہ جو اکتساب فیض ہے، یہ جو جانا ہے، یہ خدمت داری ہے، یہ سارا کیا ہے، یہ بنیادی طور پر اصل میں یہ ہوتا ہے۔ اور اس میں دیکھیں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ایک خاص وقت آتا ہے مرید کے لیے اس کی زندگی میں، جب شیخ اپنی اس خاص کیفیت میں آ کر اسے نوازنے کی اس پوزیشن میں آتا ہے۔ واہ واہ، مفتی صاحب یک زمانہ صحبت باولیاء کہتے ہیں کہ مجھے جب مشکل پیش آتی ہے، باعث بستامی رحمۃ اللہ مزار پہ جاتا، مشکل حال ہوئی، ایک دفعہ مشکل نہیں حل ہوئی، تو وہ جو کھانے پڑے چھلکے جو تھے خربوزے کے، اس میں ایک دلچسپ فکرہ بڑا زبردست ہے۔ اس میں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو جعلی پیر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے نچلی جگہ پہ ملی جو تھی رہنے کی جگہ، وہ اوپر والی منزل میں تھے، چھلکے مار رہے تھے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ اے ساڈے وچوں نہیں، تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں واقعی ان میں سے نہیں، اور پھر آپ نے فرمایا وہ صبر کرنے سے، اس میں ایک فکرہ بڑا مزدار ہے۔ داتا صاحب نے کہا میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں تو تیرے رستے میں نکلا ہوا ہوں، تو اس لیے میں ان کو برداشت کر رہا ہوں، اگر میں اس رستے میں نہ ہوتا لگ گیا انہوں نے پتہ جانا۔ حضور غازی صاحب، داتا صاحب کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ آپ سیاحت فرماتے تھے۔ سیاحت سے مراد یہ ہے کہ جو بزرگ وصال فرما گئے ان کے مزارات پر جانا، اور جو حیات ہیں ان کے پاس حاضر ہو کر اکتساب فیض کرنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا۔ حضرت داتا صاحب نے ایک دفعہ رملہ کے ایک بزرگ تھے شیخ ابن معلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کشف المعجوب جو باب آداب الصحبہ ہے اس میں یہ بیان فرمائی آپ نے۔ فرماتے کہ میں اور میرے دو دوست ہم ان کی زیارت کے لیے چلے، اور ہم تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ولیوں کے پاس جائیں تو دل میں کوئی نہ کوئی اچھی مراد لے کر جانی چاہیے، وہ قلبی احوال سے مطلع ہو کر دستگیری فرما کر عطا بھی فرماتے ہیں۔ داتا صاحب کا یہ اعتقاد ہے، اور ان بزرگوں کے دربار میں حاضر ہوں تو کیسے اعتقاد ہونا چاہیے، داتا صاحب فرما رہے ہیں۔ اب وہاں پہنچے، رستے میں داتا صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں یہ مراد تھی کہ شیخ حسین بن منصور حلاج رحمہ اللہ کے جو مناجات اور اشعار ہیں وہ مجھے مل جائیں، مجھے بڑا تجسس ہے وہ مل نہیں رہے، اور جو دوسرے آپ کے دوست تھے ان کا یہ تھا کہ میری تلی میں درد رہتا ہے وہ درد ختم ہو جائے، شفا مل جائے، اور تیسرے جو دوست تھے انہوں نے یہ مراد ظاہر کی کہ جو بادشاہوں کے دربار میں حلوہ صابونی کھایا جاتا ہے مجھے وہ حلوہ صابونی مل جائے۔ اب یہ تینوں وہاں پہنچے، بیٹھے، تو یہ جیسے ہی بیٹھے تو شیخ ابن معلا رحمۃ اللہ علیہ نے پرچی کھولی، فرمایا کہ اے علی حجویری یہ آپ کے اشعار، واہ یہ آپ لیجئے، بیٹا تم آ گیا تمہارے پیٹ میں درد ہے، ان کے پیٹ میں ہاتھ رکھا، تلی کا درد غائب، اور تیسری کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ حلوہ بادشاہوں کے دربار میں ملتا ہے، فقیروں کے دربار میں بادشاہوں کی غذاؤں کا کیا تعلق، واہ واہ واہ، اس طرح اس کی روحانی آپ نے تربیت بھی فرما دی۔ آج کے سوال کا وقت ہو گیا ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کا سوال ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کس سن ہجری میں لاہور تشریف لائے؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا اس کا جواب ہے سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت سن 203 ہجری میں ہوئی تھی۔ درست جواب جنہوں نے سب سے پہلے دیے خوش نصیب حضرات کے نام محمد فواد سیالوی مظفر گڑھ، میمونہ جاوید فیصل آباد، بشارت حسین شاہ
تلا گنگ سید ذی شان رحیم یار خان، علی رضا واجد لاہور، محمد اشفاق کبیر والا، صدف شہزاد اٹک، روزینہ بی بی بصیر پور اوکاڑا، سید عامر رشید سرگودا، سمر عباس چنیوٹ، محمد علی شاہ کراچی، جان محمد بروہی حیدرآباد۔ آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ جو ہیں وہ پہنچ جائیں گے۔ ناظرین کرام، اپنا افتخار آپ کے استاد فرغانہ میں ایک استاد کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ان کا ذکر خاص فرماتے ہیں، ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی رسالہ کشیریہ دو ابو القاسم سے آپ کی ملاقات، ابو القاسم گرگانی سے اور ایک گرگانی اور ایک کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت جو ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنا گھر بنانا چاہ رہا تھا تو جس پتھر پہ بھی میں ہاتھ رکھتا تھا خدا اسے جوہر بنا دیتا تھا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایسے استاد محترم ہیں کہ جن کی اگر صرف رسالہ کشیریہ کو پڑھا جائے اور کشف المعجوب کا پڑھا جائے تو وہی رنگ جو رسالہ کشیریہ کا ہے کشف المعجوب میں نظر آتا ہے۔ حکیم محمد موسیٰ امرتسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب بھی داتا صاحب حاضری دو تو درود تنجینا اور درود تاج میرا مجرب وظیفہ ہے، آپ بھی پڑھ لیا کریں۔ واہ 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 واہ۔ اس کے فیوز و برکات بے شمار جو ہے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور انہی جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ حضرت مادھو لال حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت بہلول دریائی قادری بھی یہاں حاضری دیتے رہے۔ حضرت نوشو گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی داتا علی ہجویری کے مزار پرنوار پہ حاضری دیتے رہے ہیں۔ حضرت شاہ محمد غوث یہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی یہاں پہ حاضری دیتے رہے ہیں۔ بے شمار اولیاء اللہ نے یہاں سے اپنے فیوز و برکات حاصل کیے ہیں۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو باقاعدہ ٹیلہ ہے جہاں وہ کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل چل کر داتا علی ہجویری کے مزار کچہری کے پیچھے کچہری کی بیک سائڈ ٹبا شاہ فرید، بالکل ٹبا شاہ فرید وہ آ کے یہاں پہ حاضری دیتے رہے ہیں۔ یہ وہ دربار ہے کہ واقعی جسے فرشتوں کو دیکھ کے فخر محسوس ہوتا ہے۔ اچھا جی، مفتی صاحب فرغانہ میں آپ گئے، مشہور واقعہ ہے، اور وہ جن بزرگوں سے ملے انہوں نے کہا کہ تم نے اتنا سفر کیا، تکلیف برداشت کی، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہیں رہا کرو، جب مجھے یاد کرو گے میں وہاں تمہیں مل آیا کروں گا، آ کے مل لوں گا۔ یہ حضور ایک ایسی کیفیت ہے جو سالکین کے لیے، جو محبت کرنے والے ہیں، اس کی اصل بنیادی طور پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو فیض نبی پاک علیہ السلام کا پہنچا ہے وہیں قرن میں رہتے ہوئے، یہ اس کا بنیادی طور پر ثمر ہے جو آگے دیگر اولیاء کے ذریعے سے عطا ہوتا ہے۔ اور یہ پوری دنیا میں رہنے والے جتنے محبین ہیں، ظاہر ہے جس سے محبت کرتے ہیں ہر ایک کا وہاں پہنچنا ضروری تو نہیں ہوتا، اس کے طے العرض حاصل ہوتا ہے، جہاں چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، ان کے لیے فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ آپ کا بہت شکریہ جی مفتی صاحب، آپ کا بھی بڑا شکریہ، پروفیسر افتخار آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک، ہم حاضر ہونے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ تمام مشکلات سے نجات کا وظیفہ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مزملو 117 بار پڑھے گا تو وہ شخص ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات پائے گا۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ آپ ضرور پڑھیں۔ ناظرین کا میری ایک گزارش ہے، ربیع الاول کے ماہ مبارک کی آمد ہے اور غالباً 21 کو پہلی ربیع الاول ہو جائے گی، اس ماہ کی 21 تاریخ کو۔ اس وقت تک آپ درود پاک کی کثرت شروع کر دیں، اور 12 ربیع الاول کو صبح کے وقت وہ وظیفہ جو خاص میں ہر سال بتاتا ہوتا ہوں، اور حضرت غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو یہ وظیفہ پڑھے گا 1 برس تک وہ ہر قسم کی پریشانی بیماریوں سے جو ہے وہ بچا رہے گا، اور اس کو رزق بے پناہ حاصل ہوگا، اور وہ جنت میں بے حساب بلا حساب چلا جائے گا۔ یہ اس بزرگ کا قول ہے، اور فرمایا اگر وہ نہ جائے تو قیامت کے روز میرا گریبان پکڑ لے کہ اس کو کوئی اگر تکلیف آئے۔ تو وہ وظیفہ پڑھنے کے لیے شرط، کنڈیشن، پریسیڈنٹ یہ ہے کہ آپ اب سے ہی درود پاک شروع کر دیں روز، اور ربیع الاول کو وہ درود بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیں۔ کتاب الشفا سے نسخہ میں نے عرض کر دیا، خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، فرماتے ہیں دانا اور عقل مند شخص وہی ہے جو پیش آنے والے سفر یعنی موت کے لیے تیاری کرے اور اپنے ساتھ کچھ زاد سفر بھی رکھے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت
اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ تا قیامت سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو روز جو ہم تیریں تلوار چلاتے ہیں وہ ہم چلاتے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ نعرہ جب وہ سنتے ہیں جو لوگ سیکولر ہیں، جو لوگ اندرونی دشمن پاکستان کے بیرونی، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تو وہی فضا آ گئی ہے۔ جب پاکستان بنا تھا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب اور دیگر بزرگان دین جو تھے، انہوں نے جو نعرے شروع کیے تھے وہی نعرے پھر آ گئے۔ تو پاکستان بچے گا ان نعروں سے ہی، اسی لیے پاکستان بنا تھا، اور یہ نعرہ ہم انشاءاللہ تعالی لگاتے رہیں گے۔ گلی گلی، کوچے کوچے، کو بکو غیرت مند فرزند جو اس قوم کے ہیں وہ یہ نعرہ لگاتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے غلام یہ نعرہ ہر دم لگائیں۔ اور میں نے عرض کیا ہوا ہے، خطبہ حضرات جب جمعے کا خطبہ ختم کریں، اپنی تقریر کے آخری وآخر الدعوانا جب کہیں تو اس کے ساتھ ہی سب لوگوں سے مختلف سے نعرہ لگوایا کریں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تیار ہو جائیے میرے مہمان تینوں بھی، اور آپ سب حضرات جو سامعین ناظرین ہیں یہ نعرہ لگائیں۔ اس کے بعد پھر الحاج اختر حسین قریشی جو ہیں وہ بارگاہ داتا گنج بخش میں منقبت بھی پیش فرمائیں گے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی قریشی صاحب۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملا رہنما میرے داتا یا سرور اولیاء نائب مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، تو ہے عکس علی، تو ہے ابن علی، تو ہے عکس علی، تو ہے ابن علی، نقشہ مرتضیٰ تیری کیا بات ہے، فیض عالم تیرا فیض جاری رہے، آج خالی نہ کوئی بھکاری رہے، اپنے نانا کی زلفوں کا صدقہ لٹا، اپنے نانا کی زلفوں کا صدقہ لٹا، ذل نور خدا تیری کیا بات ہے، تو سراپا محمد کی تنویر ہے، تیرا روضہ مدینے کی تصویر ہے، سیدھی جاتی نجف کو ہے تیری گلی، بحر لطف و عطا تیری کیا بات ہے، نام تیرا جہاں کے اماموں میں ہے، شاہ اجمیر تیرے غلاموں میں ہے، نام تیرا جہاں کے اماموں میں ہے، شاہ اجمیر
غلاموں میں ہے، نور شبیر زہرا کا تارا ہے تو، نور شبیر زہرا کا تارا ہے تو، جان آلے بات تیری کیا بات ہے، میرے داتا پیا سرور اولیاء